حضرت قیس بن سعد، اس حضرت سعد بہت بڑے عظیم المرتبت صحابی ہیں، ان کے بیٹے ہیں حضرت قیس، کہتے ہیں میں گھر میں تھا، ابا بھی گھر میں تھے۔ اللہ اکبر، تھوڑی دیر گزری تو آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے کچھ غلاموں کے ساتھ ہمارے گھر تشریف لائے، اور آپ آ کر دروازے پر دستخط دی، اور دستخط دے کر ساتھ ہی بلند آواز سے فرمایا السلام علیکم۔ حضرت سعد اندر ہی تھے، محبوب کی آواز کو سنا نا تو بڑی آہستہ آواز میں کہنے لگے وعلیکم السلام۔ تھوڑی دیر گزری، آقا کریم علیہ السلام نے دوبارہ دروازہ کھٹکھٹایا اور پھر بلند آواز سے فرمایا السلام علیکم، یعنی سلام عزت، کیا گھر کے اندر آنے کی اجازت ہے؟ حضرت سعد نے پھر آہستہ آواز میں کہنے لگے وعلیکم السلام۔ بیٹا انداز دیکھ رہا ہے کہ ابا کر کیا رہے ہیں؟ تیسری مرتبہ ہوا نا، بلند آواز سے سرکار نے سلام فرمایا تو انہوں نے پھر آہستہ آواز میں جواب دیا، تو سرکار چونکہ 3 مرتبہ ہی اجازت کا فرمایا ہے تو سرکار پلٹنے لگے تو بھاگ کر پیچھے گئے۔ حضرت سعد نا، بیٹا بھی ساتھ تھا، کہنے لگا آج باپ کا انوکھا انداز دیکھا ہے کہ آواز کا، یعنی سرکار کے سلام کا جواب بھی بڑی آہستہ آواز میں، پھر سرکار جانے لگے تو بھاگ کر پیچھے چلے گئے ہیں۔ بھاگے پیچھے گئے، عرض کیا رسول اللہ آپ کا سلام سن رہا تھا، آہستہ آواز میں جواب دے رہا تھا، بلند آواز سے اس لیے نہیں جواب دے رہا تھا کہ پہلی مرتبہ جواب دے دیتا، دوسری مرتبہ سلام کرنا نہیں تھا آپ نے، دل چاہ رہا تھا آپ مجھ پر سلامتی بھیجتے جائیں اور میں سلامتی حاصل کرتا جاؤں۔ وہ تو اللہ کے رسول تھے، تاکہ وہ سلامتی بھیجتے جائیں، کیونکہ السلام علیکم کا مطلب ہوتا ہے اللہ اس پر سلامتی نازل فرما دے، اس کے مال جان کو جو ہے وہ محفوظ فرما دے۔ تو یہ انداز کہ سب سے پہلے اجازت لینی چاہیے، اجازت لینے کا انداز محبوب نے بتایا، سمجھایا کہ کس انداز سے اجازت لینی ہے۔ دروازے سے ہٹ کر نگاہیں نیچی ہونی چاہیے، شرم حیا کا تقاضا، بلکہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو دوسرے کے گھر جائے، اور عموماً ہوتا ہے نا دروازہ کھٹکھٹا کے کچھ لوگ سائڈ سے دیکھنا شروع کر دیتے ہیں، پتہ نہیں کوئی اندر ہے کہ نہیں ہے، فرمایا اگر اس طرح کوئی تانک جھانک کر رہا ہے اور صاحب خانہ نے کوئی چیز ماری اور اس کی آنکھ ختم ہو گئی تو فرمایا لیس علیکم جناح، تم پر کوئی گناہ نہیں ہے، کیونکہ یہ کاری برا کام رہا تھا، اسے تانک جھانک کی اجازت ہی نہیں دی اسلام نے، بلکہ اسی طرح اسے اجازت طلب کرنی چاہیے تھی جس طرح قرآن اور حدیث میں بیان